اور وہ گائیڈنس اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے الفرقان جو حق اور باطل یعنی وہ مسائل جن میں انسان کنفیوز ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ان میں فرق کرتا ہے اور فارق نہیں ہے. فرقان کا مطلب ایسا فرق کر کے بتاتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. وہ ایسی گائیڈنس ہے کہ جب تم الحم سے لے کے والناس تک نیوٹرل ہو کے قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا, اور ایسا پتا چلے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایسے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تمہارے. دعویٰ بھی کرے گا قرآن اور ان دعووں کے ایسے دلائل کی انبار لگائے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ جب یہ غیر مسلم عیسائی جو نیوٹرل ہیں بالکل اسلام دشمن خامخواہ کا بغض حسد نہیں ہے نیوٹرل لوگ ہیں جب یہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں ایسے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں کہ اے مخاطب تم دیکھو گے خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور ایسے آنسو نکلتے ہیں کہ تمہیں لگے گا آنکھیں بہی چلی جا رہی ہیں, یعنی اتنے آنسو کہ گویا آنکھیں بہنا شروع ہو گئی ہیں. تفیض من الدم تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں مما عرفوا من الحق اس لیے کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. اور ایسے کتنے واقعات لیکن اس کے لیے تعصب سے بالاتر ہوگی نیوٹرل ہو کے قرآن کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی قوم کی دشمنی میں آ گئے دشمنی میں آنے کے بعد جب آپ اس کی کتابوں کو پڑھو گے نا تو آپ کو بس آپ اس میں کیڑے نکالتے رہو گے بیٹھ کے. یبغونہا عوجا قرآن اسے کہتا ہے یہ جب تلاوت کرتے ہیں تو یبغونہا عوجا یہ اس میں کجی تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ کیا تلاش کرتے ہیں تو بیٹھ کے کیا کرتے رہتے ہیں اعتراض نکالتے رہو جیسے وہ چھوڑو ابھی تو کتابوں سے نا. تو جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں نیوٹرل ہو کے سوچتے ہیں حقیقت میں لبرل بن کے سوچتے ہیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا بھائی قرآن کے علاوہ کسی اور کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں گائیڈ کر سکتا. آج تک دنیا یہی فیصلہ نہیں کر سکی کہ شراب پینی چاہیے کہ نہیں پینی چاہیے, یہی فیصلہ نہیں ہو سکا. پی رہے ہیں. آج ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے میاں نے انہوں نے اپنے میاں سے طلاق لی. کس بیس پہ لی ہے؟ میاں پیتے تھے. میاں کیا کرتے تھے؟ پیتے تھے. جب پی کے ٹن ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ہے پھر ٹن آدمی تو چاقو بھی مار سکتا ہے. تو انہوں نے بہت سمجھایا چھوڑ دو. اس نے کہا میں غریبوں والی شراب نہیں پیتا, میں برانڈ پیتا ہوں, اچھی شراب پیتا ہوں. دلیل ہے, دلیل تو یہ بھی ہے. تو یعنی عقل ہر چیز میں آپ کو کیسے گائیڈ کرے گی بھائی. آپ چرس کے فضائل مناظرہ کر لو کسی چرسی سے, آپ اس سے مناظرہ نہیں جیت سکتے. مثال کے طور پر فرض کر لو کوئی چرسی سے آپ کا مناظرہ ہو رہا ہے, آپ چرسی کو دلیل دو گے یہ غلط ہے, نشہ آتا ہے اس سے دماغ کی کھوپڑی گھومتی ہے, تو کہہ رہے کھوپڑی گھومنے سے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو ہم جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو اگر کھوپڑی گھوم کے انجوائے کر رہے ہیں تو کھوپڑی کو بغیر گھما کے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. آپ اس سے کہو اس سے صحت خراب ہوگی جلدی مر جاؤ گے تو کہے گا تو میری لائف ہے بھائی, میں جلدی مروں میں دیر سے مروں ہے بھائی. اگر میں جلدی مر بھی جاؤں تو میری لائف ہے نا, کسی اور کو دخل اندازی کی اس میں اجازت کیوں ہے. میں چاہتا ہوں 4 دن کی زندگی ہو لیکن مزے کی ہو. تو عقل سے آپ ثابت کر سکتے ہو کہ تو غلط کر رہا ہے, بولو نا. عقل سے آپ خودکشی کو بھی غلط نہیں ثابت کر سکتے. خودکشی کرنے والا کہتا ہے کہ میں میری جان میری مرضی, وہ جو خاتون نے نعرہ لگایا تھا نا میرا جسم میری مرضی, تو اگر میں یہاں رکھ کے بندوق سے اپنے آپ کو مار لوں میں نہیں زندہ رہنا چاہتا بھائی, یہ ٹینشن ہے, میری بیوی بھاگ گئی ہے, میرے بچے بھاگ گئے ہیں, یا میں غربت میں ہوں, میں وغیرہ وغیرہ, تو اگر میں یہاں رکھ کے گولی اپنے آپ کو مار لیتا ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, گورنمنٹ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے. آپ دلائل کی دنیا میں اس کو قائل نہیں کر سکتے. دلائل سے یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ خودکشی برا عمل ہے. وہ کہے گا میرا جسم میری مرضی, میری کھوپڑی میری بندوق میری گولی میری مرضی. لیکن دنیا میں یہ اللیگل ہے. کیوں اللیگل ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے مارا ہے تو کل اس کو دیکھ کے اور بھی ماریں گے, انسانیت کا نقصان ہوگا. تو بھائی یہ بھی آپ نے فرض کیا ہوا ہے, جب اس کا مرنا نقصان نہیں ہے تو دوسرے کا مرنا بھی نقصان. اور ویسے بھی آپ تو کم آبادی کے قائل ہیں, تو تھوڑے اور اسی بہانے کم ہو جائیں گے, جو زندہ بچیں گے وہ زیادہ اچھی زندگی گزار لیں گے.
دلائل کی دنیا میں خدا کی قسم آپ بحث نہیں کر سکتے. وہ کہے گا جب میری باڈی ہے, میں اپنے آپ کو ٹینشن کی وجہ سے مار کے ختم کر رہا ہوں. ہمارے امریکہ میں ایک رشتہ دار ہے, انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر ڈیتھ, موت کا فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں. جتنے پیشنٹ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, جو زندگی سے بیزار ہوتے ہیں, یا ڈاکٹر ان کو پہلے بتا دیتا ہے کہ اب آپ نے بچنا نہیں ہے, کینسر کے پیشنٹ ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہو گئی, بھائی اب آپ بچنے والے نہیں ہیں, تو اب آپ نے 6 مہینے بستر پہ ہی گزارنے ہیں. تو وہاں لیگل ہے یہ کہ ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے بولو مار دو. ایسا پیشنٹ ڈاکٹر کو کہہ سکتا ہے بھائی اب جب زندگی رہنے کو فائدہ نہیں, خامخواہ کی تکلیف ہے, تو مار دو. تو وہ ڈاکٹر سائن وائن کروا کے, اس ڈاکٹر کا کام ہی یہی ہے. موت کے فرشتے سے اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والا بھی تو کسی ٹینشن کی وجہ سے ہی جا رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ماحول کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے, تو آپ نے اس کو اللیگل کیوں کر دیا؟ دلائل کی دنیا میں خدا کی قسم بحث ہوتی رہے گی, کسی نتیجے پر آپ نہیں پہنچیں گے. یہاں مذہب کی گائیڈنس ہے. مذہب نے کہا اس کے لیے بھی مرنا حرام, جو بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے تکلیف میں ہے, وہ بھی نہیں مار سکتا اپنے آپ. اور ماحول سے متاثر ہو کر کوئی ڈپریشن میں گیا, وہ بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتا. وجہ کیا ہے؟ 2 اور 2 4 کی طرح کہ تم اس جسم کے مالک ہو ہی نہیں, تم اس باڈی کے مالک, تمہیں اپنے اوپر ایسا تصرف کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تمہیں تو اللہ نے دانت دے دیے نا, ملے ہوئے ہیں, خوبصورتی کے لیے ان کے درمیان خلا نہیں پیدا کر سکتے, اس لیے کہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. اللہ نے جیسا بنایا ہے ویسا ہی رہو. میک اپ کر کے اپنا اچھا نہا دھو کے بس خوبصورت بن گئے. یہ بعض لوگ موٹی ناک کو باریک کروا رہے ہیں آپریشن کر کے. بعض کیا کر رہے ہیں, اس نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض عورتیں یہ دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرتی تھیں جس سے دانت خوبصورت لگیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر, المتفلجات, جو اللہ کی اس تخلیق کو بگاڑتی ہیں. بھائی ڈینٹنگ پینٹنگ کی اجازت نہیں ہے, اسی میں لپائی پتائی کر لو, تھوڑا تیزاب سے نہا لو, صاف ستھرے ہو جاؤ گے. بس اتنا تھوڑی ہے کہ ناک پتلی کر دی اور یہ جیسے گورے کر رہے ہوتے ہیں. گورے کہتے ہیں ہمیں اپنی باڈی پہ اختیارات ہیں. آپ نے ان کے بال دیکھے ہیں؟ کسی نے ایسے بال بنائے ہوئے, یہاں سے اس طرح چلایا ہوا ہے, بیچ میں ایک سڑک بنی ہوئی ہے, ادھر سے سائڈوں پہ قیام و طعام کے ہوٹل کھولنے کی دیر ہے بس. ٹھیک ہے نا. اسلام نے اس پہ کیا کر دیا؟ پابندی. بھائی پورے سر کے بال رکھو, یہ پورے بال ٹینٹ کراؤ. یہ جو ڈیزائن بنا رہے ہو نا عجیب عجیب سے, یہ کھوپڑی تمہاری نہیں ہے کہ پیالہ رکھ کے کاٹ رہے ہو بال. کبھی یہ ڈیزائن بنا رہے ہو, انسان کے بچے بنو, تم غلام ہو. جیسے ماں باپ پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں پہ, بھائی تو کیا شکل بنا کے گھوم رہا ہے, تو اللہ بھی پابندی لگا رہے ہیں, تم میری مخلوق ہو, تمہیں اپنا ڈیزائن چینج کرنے کی اجازت نہیں. ہاں ایکسیڈنٹ میں کسی کی ناک خدا نخواستہ ٹیڑھی ہو گئی, یا کسی کے دانت بہت زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے, جو ایک عیب ہے, اس عیب کو ختم کیا جا سکتا ہے. خوبصورتی کے لیے تبدیلی جائز نہیں ہے. تو جو مذہب آپ کو دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, جس ڈیزائن سے خدا نے دانت پیدا کیے ہیں اس ڈیزائن میں چینجنگ کی اجازت نہیں ہے, وہ آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ رہا یہ مسئلہ, گورا کہتا ہے کہ اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں ٹینشنیں بہت ہیں اور ہم بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں, گردے بھی فیل ہو گئے, 3 مہینے بعد تو ڈاکٹر نے کہا ویسے ہی مر جانا ہے, تو زندگی کا کیا فائدہ؟ مذہب کہتا ہے اسی زندگی کا فائدہ ہے. یہاں صبر کر کے اب جو تمہارے اعمال میں نیکیاں بڑھنا شروع ہو رہی ہیں, یہ صحت والی زندگی میں یہ سہولت آپ کو میسر نہیں تھی. آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے, مرنے کے بعد ہوگا, دروازہ بند, ابھی یہ سہولت میسر ہے. تو اللہ نے بتا دیا کسی کی زندگی خوشیوں میں گزرتی ہے, کسی کی ٹینشنوں میں. خوشی والی کی بھی آزمائش ہے کہ اللہ کا شکر کرتا ہے کہ نہیں, اتراتا تو نہیں ہے, ظلم تو نہیں شروع کر دیتا لوگوں پہ, اور جو آزمائشوں میں ہے اس کا بھی امتحان ہے. تو کسی کو بستر پہ لٹا کے آزمائے گا, کسی کو کینسر میں ڈال کے آزمائے گا, کسی کی بیوی کو بھگا کے آزمائے گا, ٹینشن دے کے آزمائے گا. مختلف طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اس کے مال, اس کی اولاد, اس کے رشتہ داروں کی طرف سے مصیبتیں پہنچتی ہیں. حتیٰ لقی اللہ طاہرا مطہرا, کیا پیارے الفاظ ہیں, جب اللہ سے ملے گا سارے گناہ دھل چکے ہوں گے ان ٹینشنوں کی وجہ سے. تو جتنی لمبی زندگی ہے بھائی, ڈاکٹر نے 6 مہینے کہہ دیا کہ مر جائے گا, تو آپ کو پہلے مارنے کی اجازت نہیں ہے. کانسیپٹ کلیئر کر دیا نا, گوروں کے کانسیپٹ
بولو کلیئر نہیں ہے. تبھی وہاں قانون سازی ہوتی ہے, خودکشی اللیگل ہے پھر بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی اللیگل, لیکن خودکشی سے بچانے کا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے, پھر بھی خودکشی کا ریشو کم ہے. میں آسٹریلیا میں گیا نا, جتنے ایسے پوائنٹ ہیں نا وہاں پہ جہاں سے کوئی گر کے اپنے آپ کو مرا سکتا ہے, وہاں انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے, بندہ نہ جائے یہاں پہ. کوئی بھی ایسی جگہ نا جہاں ان کو یہ خطرہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آ کے مار سکتے ہیں, گورنمنٹ نے وہاں پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ لوگ نہ مریں. ہمارے یہاں کوئی انتظام ہے؟ ہمارے یہاں مارنے کے انتظام ہے, بارشوں میں کھمبے سے چپکنے کے پورے انتظام ہے, پھر بھی جتنے لوگوں کو چپکنا چاہیے اتنا چپکتے نہیں. خودکشی کرنے والوں کے پاس تو بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے بارشوں میں, کسی بھی کھمبے سے عید ملو جا کے, بدنامی بھی نہیں ہوگی اور آپ مر بھی جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ کراچی میں بارشوں کے دنوں میں کسی بھی کھمبے سے آپ عید مل لیں, واپسی کھمبا نہیں, آپ چھوڑ دیں گے, کھمبا نہیں چھوڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے. اگر آپ کو احساس ہو بھی جائے گا نا میں نے غلط خوشی کی ہے, کھمبا کہے گا مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. آپ کھمبے کو چھوڑ دیں گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے گا. یہ کراچی میں خصوصی پیکج ہے خودکشی کرنے والوں کے. وہ ایک آدمی کو نا دریا میں ریچھ نظر آیا, وہ اصل میں کمبل نظر آیا, وہ کمبل نہیں تھا وہ ریچھ تھا نا, ریچھ پانی اندر کر منہ اندر کر کے جا رہا ہوتا ہے, اوپر سے کمبل رہا, یہ تھا لالچی. تو اس نے کہا یار یہ کمبل میں پکڑوں گا. لوگوں نے کہا بھائی چھوڑ دے, اتنی تیز روانی ہے دریا کی اور تو خام میں ڈوب ڈاب جائے گا. لیکن یہ ہوس تھی, چھلانگ لگائی, کمبل کو جا کے پکڑا ہے, اور وہ ریچھ تھا, اس نے اس کو پکڑ لیا, اب اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے. یہ کشتی لڑ رہا ہے نا پانی کے اندر. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کارپیٹ کو اس کمبل کو لینے کے لیے نا بہت لہروں سے لڑ رہا ہے. لوگوں نے کہا ابے بھائی جان بچا, کمبل چھوڑ دے. کہتا ہے میں کمبل چھوڑ رہا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ. تو کراچی کے کھمبوں سے عید ملیں گے جب آپ بارش کے دنوں میں, چاہے خودکشی کی نیت ہو, اگر وہ نیت تبدیل بھی ہو گئی آپ کھمبے کو چھوڑیں گے, کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے. تو کتنی فیسلٹیز ہیں ہمارے یہاں خودکشیوں کی, اتنے سارے انتظامات ہیں, اس کے باوجود خودکشی کا ریشو الحمدللہ کم ہے. کیوں؟ مذہب کی گائیڈنس ہے. بھائی ٹینشنوں سے بچ کے اپنے آپ کو مارو گے نا, اس سے بڑی ٹینشن میں آؤ گے, بچو گے نہیں. آزمائش میں وہاں ابھی تو تسلی ہے, شاید وہاں کچھ اچھا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, یہ تسلی بھی کیا ہو جائے گی, ختم. بہت ساری چیزوں میں گائیڈنس کی ضرورت ہے, مذہب کے علاوہ کوئی گائیڈ نہیں کرتا.